سورہ مبارکہ نور اور سورہ مبارکہ نور سے متعلق جو کچھ مقدماتی مباحث تھے جن کو یہاں پر لا کے بیان کیا ہے، اس میں سابقہ دروس میں عرض کیا کہ سورہ مبارکہ نور جو ہے وہ خداوند عالم نے کسی خاص مقصد کے لیے نازل کی ہے. جیسے ہر صورت کا ایک خاص مقصد ہے. کلی طور پر قرآن کا مقصد ہدایت ہے، ہدایت کے مختلف اجزاء ہیں. خداوند عالم نے قرآن مجید میں ہدایتی عناوین کو 114 حصوں میں تقسیم کیا ہے، جو صورتوں کے جو تقسیم بندی ہے. تو ہر صورت کا ایک مرکزی خیال الگ سے بھی ہے، جداگانہ بھی ہے. اس کو اگر کسی نے سمجھ لیا تو وہ یہ سمجھے کہ وہ ان رازوں کو سمجھ جاتا ہے جو قرآن بیان کرنا چاہ رہا ہے. اگر کسی صورت کو ہم پڑھیں اور اس صورت کی تلاوت بھی ہو، اس کے ارکان کا بھی پتہ چل جائے، اس کے رموز کا بھی پتہ چل جائے، لیکن اس کے اصلی ہدف کا پتہ نہ چلے، تو آپ یہ سمجھیں کہ وہ ارکان آپس میں متصل نہیں ہو پائیں گے. وہ جو عناوین ہے وہ جداگانہ عناوین ہے، انہوں نے متصل ہونا ہے. دیکھیے جیسے مثال کے طور پر ہم نے جب اپنی تکلیف شرعی کو انجام دینا ہے تو ولایت ایک محور ہے جسے ہمیں بیان کیا جاتا ہے. ولایت ایک محوری نقطہ ہے. آپ کو جو بھی حج بجا لانا ہے، نماز ادا کرنی ہے، روزہ انجام دینا ہے، کوئی بھی فعل، حکومت کا قیام کرنا ہے، حکومت کا قیام نہیں کرنا، اجتماعی مسائل، انفرادی مسائل، تربیتی مسائل، جتنے بھی آپ کو جو بھی امور انجام دینے ہیں وہ ولایت کے سائے میں ہونے چاہیے، ولایت کے ارد گرد ہونے چاہیے. روایات میں ہم نے کئی دفعہ اس کا ذکر بھی کیا، آپ نے بھی اس کا مطالعہ کیا، سنا ہوا ہے. تو اسی طریقے سے اگر آپ نے کسی قرآن کو سمجھنا ہے، کسی صورت کو سمجھنا ہے، ذرا توجہ کیجیے گا، کسی ایک صورت کو سمجھنا ہے تو ضروری یہ ہے کہ اس صورت کے پہلے اس مرکز کو سمجھیں کہ اس صورت کا ایک مرکزی عنوان کیا ہے. اگر اس صورت کے مرکزی عنوان کو سمجھ گئے تو آپ یہ سمجھیے کہ صورت کے تمام جو ارکان ہیں مختلف، تمام اجزاء، تمام جزیات، تمام دیگر جو اشیاء ہیں، ان کو آپ نے ایک پیرائے میں ایک یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں شجر کے ساتھ وصل کر دیا، تو وہ تمام اشیاء تب مربوط ہوتی ہیں آپس میں اور ایک ہدف کو معین کرتی ہیں. اگر ٹکڑوں میں آپ نے صورت کو پڑھا تو ٹھیک ہے، وہ بھی ہدایت ہے، لیکن اس کا منسجم ہونا اور ایک ولایت کے ذیل میں آنا وہ بہت ضروری ہے. اس مفہومی ولایت کی ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں. تو یہ ایک عنوان تھا. اس لیے جب بھی کوشش کرتے ہیں ہم کسی صورت کا انتخاب کریں، اس صورت کی ڈسکس کریں، اس صورت کے مفاہیم کو ڈسکس کریں، تو وہ ایک بنیادی نقطہ، بنیادی عنوان بیان کرنا ضروری ہے تاکہ تمام اجزاء اس کے ساتھ جڑ جائیں. تو یہاں پر پہلے بھی عرض کیا کہ مفہومی اعتبار سے اگر ہم بیان کریں، وہ یہ ہم نے عرض کیا کہ یہ صورت جو ہے وہ اسلام، اور جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں تو ذہن میں رکھیں، جب اسلام کی بات کرتے ہیں تو رسول اکرم اس کے آخری رسول ہیں، ختم النبی ہیں رسول اکرم. اسلام کا جب مطلب ہوتا ہے تو حضرت آدم سے یہ سلسلہ چلتا ہے اور آخر تک آیا ہے، یہ سب اسلام ہے. اس کی آخری شکل جو ہے وہ رسول اکرم کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے، قرآن مجید کے ذریعے سے اس کو ایک آخری شکل دی گئی ہے. تو اسلام کا مفہوم یہ ہے. تو اسلام کی تہذیب و تمدن کو اس صورت نے بیان کیا ہے، اور وہ بھی اسلام کی تہذیب و تمدن کے فکری عناوین کو، اور بالخصوص اس کے جو آیہ نور ہے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، اس کو مرکزیت ٹھہرا کر پورے تہذیب و تمدن کو ایک خد و خال کو بیان کیا ہے. یہ ہمارا ایک مفہوم تھا جس کو ہم یہاں پر بیان کر رہے تھے. اب اس کے اندر کیونکہ دیکھیے میری آواز آ رہی ہوگی یقیناً؟ جی بالکل آ رہی ہے. ہاں ٹھیک ہے. دیکھیے کیونکہ کچھ چیزوں میں آپ کی آواز میں یوں کہہ سکتا ہوں، مجھے لگ رہا ہے غریفت آپ کو آواز شاید نا کوئی آواز آپ کا شاید آواز آپ کو نہیں آ رہی، ویسے آواز ٹھیک ہے شاید. ہاں کوئی ایسی بات ہے؟ یہاں تو صاف ہے آواز. ہاں غریفت مجھے لگ رہا ہے کہ آج آپ کو آواز تھوڑی ڈسٹرب ہو رہی ہے، آپ کی آواز. تو میں جاری رکھتا ہوں. اگر کسی اور نے کہا کہ آواز نہیں آ رہی تو پھر میں رک جاؤں گا. دیکھیے جو عنوان مہم ہے ذرا اس پر توجہ کیجیے گا. بعض امور پر استعمار اور شیاطین نے غلبہ پیدا کر لیا، اور بعض امور پر شیاطین اور استعمار غلبہ پیدا نہیں کر سکا. جن امور پر استعمار اور شیاطین نے غلبہ پیدا کر لیا وہ عناوین ہمارے لیے ان کی حقیقتوں کو سمجھنا نسبتاً مشکل ہو گیا. اس کو تھوڑی سی توجہ سے دیکھیے گا. اس تمام صورتوں کے اندر ایسا ہی ہے. خداوند عالم نے اسلامی، یعنی اگر میں آپ کو کلی طور پر ایک عنوان خلاصہ اگر بیان کروں تو تمام انبیاء کے آنے کا جو بنیادی ہدف ہے، تمام انبیاء کے آنے کا، اگرچہ تفسیر موضوع میں ہم قرآن مجید سے اخذ کر کے 10 سے 15 عناوین لکھتے ہیں نا کہ انبیاء کے نزول کا ہدف یہ ہے، پہلا ہدف، دوسرا ہدف، تیسرا ہدف، 10 اہداف ہیں. لیکن اگر ہم ایک ہدف ان سب کا خلاصہ بیان کریں جس کو سورہ نحل کی آیت نمبر 36 میں بیان کیا گیا ہے، تمام انبیاء کے آنے کا جو ایک بنیادی مقصد ہے وہ اسلامی، پھر اسلامی جو عرض کر رہا ہوں الہی مراد ہے. اسلامی سے مراد حضرت رسول اکرم کی بات کا عنوان نہیں ہوتا. اسلام کا مطلب حضرت آدم سے لے کر اب تک تمام جو اللہ نے پیغام بھیجا ہے،
تو الہی تمدن کا قیام ہے، یہ ہدف ہے بنیادی. تمام انبیاء کے آنے کا مقصد الہی تمدن کا قیام ہے، اور الہی تمدن حکومت کے علاوہ نہیں ہوتی، ذہن میں رکھیے گا. تمدن کبھی بھی پنپتے نہیں ہیں حکومتوں کے علاوہ، حکومتوں نے شامل ہونا ہوتا ہے، حکومت کے ارکان نے شامل ہونا ہوتا ہے، تب ایک عرصہ گزرتا ہے، 100 سال کا عرصہ، 50 سال کا عرصہ، تب جا کے ایک تمدن، ایک تہذیب و تمدن، ایک ثقافت ایک چھوٹی چیز ہے، اس کو چھوڑیے، کلی طور پر ایک تہذیب و تمدن معاشرے میں نافذ ہوتی ہے، اور اس سے ایک معاشرہ پنپتا ہے. تمام انبیاء کے آنے کا مقصد یہ ہے. اور اس کے مد مقابل میں ایک شیطانی تمدن ہے جو موجود ہے، ہمیشہ موجود ہے. انبیاء کا کام یہ ہے کہ اس شیطانی تمدن کو کبھی طاقت کے ذریعے سے، کبھی نصیحت کے ذریعے سے، مختلف ذرائع کے ذریعے سے شیطانی تمدن کا انکار کریں. یہ ان کی ذمہ داری ہے. اگر طاقت ہو تو اس کو ختم کریں، نہ ہو تو انکار کریں، عیاں کریں کہ یہ شیطانی تمدن ہے، اور خداوند عالم چاہتا ہے اس دنیا میں الہی تمدن کا قیام کریں. اب حضرت آدم سے لے کر یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے رسول اکرم تک. اب حضرت آدم سے یہ کوشش جاری و ساری ہے، یہ نہیں کہ یہ کوشش جاری. اور یہاں پر جو بھی ہم روایات پڑھتے ہیں نا عموماً کہ امیر المومنین نے آ کے مدد کی، تو وہ تمدنی مدد ہے، اس تمدن کی ذیل میں مدد ہے. انشاءاللہ اس کو کبھی بعد میں بیان کریں گے. امیر المومنین اور رسول اکرم کے لیے یہ تمام چیزیں پہلے سے آیات تھی، تو انہوں نے انبیاء کی بھی ساتھ ساتھ مدد کی ہے. وہ ایک جو مدد کا مفہوم ہے وہ ابھی یہاں پہ بیان نہیں کرنا چاہتا. اس کے بعد پھر یہ سلسلہ رسول اکرم کے زمانے میں، کچھ انبیاء کے زمانے میں انہوں نے اپنی شکل اپنائی ہے. حضرت سلیمان کے زمانے میں، حضرت داؤد کے زمانے میں، کچھ حضرت موسیٰ کے زمانے میں، کچھ حضرت ابراہیم کے زمانے میں، مختلف زمانوں میں یہ تمدن اپنی کوئی نہ کوئی، دیکھیں تمدن کے مثال کے طور پر ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلامی قرآنی تمدن کے 50 ارکان ہیں، تو ان میں سے حضرت عیسیٰ نے 8 کو عیاں کر دیا، رسول اکرم نے چند کو عیاں کر دیا، فلانے نے چند کو عیاں کر دیا. مختلف زمانوں میں زمانے کی شرائط کے ساتھ ساتھ اسلامی تمدن عیاں ہوتا رہا ہے، اس کی خوبیاں خصوصیات عیاں ہوتی رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ تمدن معاشرے میں لاگو ہونا ہے، اور معاشرے نے اس کو اپنانا ہے تو تمدن نے بننا ہے. ایک نبی اکیلا تمدن تو نہیں لا سکتا نا، میں اکیلا ایک بندہ تمدن لے کے آ جاؤں، ایسا نہیں ہوتا. تمدن کے لیے عوام کا ہونا ضروری ہے، عوام بنیادی ترین شرط ہے. تو لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایام میں، جو بالخصوص 10 سالہ عرصہ ان کی حکومت کا زمانہ ہے، وہ اسلامی تمدن کا ایک عروج تھا. وہ یعنی اس کی تفصیل انشاءاللہ میں ابھی بیان نہیں کر پاؤں گا، بس یہ اتنا سن لیجئے کہ اس کا عروج تھا، اس کے اندر خصوصیات تھیں. اس کے بعد یہ تمدن زوال پذیر ہوا ہے. اس تمدن کی جو خصوصیات اور ارکان ہیں، ان ارکان کو آپ یہ سمجھیے کہ آغا رفعت آپ کا ہاتھ کھڑا ہے، یعنی کوئی امر ہے. میں جاری رکھوں ایک دفعہ، ہاں میں جاری رکھتا ہوں ایک دفعہ، پھر انشاءاللہ اس کو دیکھتے ہیں. دیکھیے یہ تمدن رسول اکرم کے زمانے میں رہا، اور پھر تمدن من حیث العوام، یعنی عوامانہ طور پر یہ تمدن خراب ہو گیا، تو اہل بیت علیہ السلام نے اس کو تشیع کے اندر اس تمدن کو جاری و ساری رکھا، جتنا جاری و ساری رہ سکتا ہے. لیکن حضرت آدم سے لے کر اب تک کامل اسلامی تمدن مکمل طور پر کسی جگہ پر نافذ نہیں ہو سکا، اور اس کا نفاذ امام زمانہ کے ظہور کے بعد ہی ہونا ہے. یہ کچھ باتیں تھی جو عرض کرنی تھی. اب یہاں یہ ہمارا عنوان گفتگو نہیں ہے جو ہم نے آج بیان کرنا ہے. آج جو ہم نے عنوان بیان کرنا ہے وہ یہ کہ بعض اوقات بعض عناوین پر شیطانی حکومتیں، شیطانی وساوس اور جو شیطانی طاقتیں ہیں اور جو بادشاہتیں ہیں، وہ ان عناوین کو بگاڑ دیتی ہیں. مثال کے طور پر کیا امیر شام نے کوشش نہیں کی کہ امیر المومنین امام علیہ السلام کی شخصیت کو بگاڑ دے، اس خاندان کو بگاڑ دے، اس خاندان کے ذکر کو بگاڑ دے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو نور طیب ہیں، جو اصلی نور ہیں، جو اصل حقیقت اسلام ہے. لیکن اس اصل حقیقت اسلام کو آپ یہ سمجھیے کہ معاشرے سے ختم کرنے کی کوشش کی گئی امیر شام کی طرف سے. اب اگر امیر شام کامیاب ہو جاتا تو کیا صورتحال بنتی، کیا ہم تک پہنچتا، معاملات کیا ہوتے؟ یہ واللہ عالم الگ معاملہ ہے جس کو ابھی ہم یہاں بیان نہیں کریں گے. لیکن اگر رفت میں یہی عرض کروں گا کہ میرے خیال سے آج آپ کو آواز نہیں آ رہی، باقی جو احباب ہیں ان تمام کو آواز آ رہی ہے. تو اگر کہتے ہیں تو میں جاری رکھتا ہوں، اور اگر کہتے ہیں تو میں رک جاتا ہوں. پہلے اس مسئلے کو حل کر لیتے ہیں، نہیں تو کیونکہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے تو بعد میں جب جائے گی تو آواز مکس کر کے ہم ڈال دیں گے. لیکن میرا گمان یہ ہے کہ آواز یہاں سے جو اشارہ مل رہا ہے وہ آواز جانے کا ہی اشارہ ہے، اور باقی احباب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ آواز آ رہی ہے ان کو. ہاں جی صحیح. دیکھیے اب جو میں اصلی عنوان کی طرف آنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ دیکھیں آیت مجیدہ کی اگر ہم تلاوت کرتے ہیں تو ذرا دیکھیے گا، سورہ نحل ہے اور آیت، کیونکہ اسلامی تہذیب و تمدن کے ذیل میں یہ ساری بات اب آ رہی ہے. سورہ نحل آیت نمبر 36، کیا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ نحل کے اندر. کیا وَلَقَدْ بَعَثْنَا، ہم نے
مبعوث کیا فی کل امتن، ہر امت میں رسول کو. یعنی اس دنیا کے اندر اگر کوئی بھی امت، کوئی بھی معاشرہ اب اس نے اپنی شکل بنائی ہے تو وہاں پر اللہ کا نمائندہ آیا ہے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی معاشرہ اور وہاں اللہ کا نمائندہ نہ ہو، ایسا ممکن نہیں ہے. قرآن مجید کی آیت ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا، توجہ کیجیے گا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا، ہم نے مبعوث کیا، بے تحقیق ہم نے مبعوث کیا، فی کل امتن، ہر امت میں، رسولاً، ہر رسول. اچھا اس کا کام کیا تھا؟ بنیادی طور پر دو امور یہاں بیان کیے ہیں. کیا ان اعبدوا اللہ، کہ ان سب کو محوریت توحید میں لائے، عبودیت الہی میں لے کے آئے ان کو، اور واجتنبوا الطاغوت، اور الہی حکومت کے مد مقابل اگر طاغوت کوئی ہے وہاں پر تو اس سے اجتناب کرے، اس سے دوری اختیار کرے، خود بھی اور معاشرے کو اس سے دور لے کے جائے. یہ اگر میں آپ سے یہ کہوں نا کہ اگر آپ اس کو ذہن میں رکھیے کہ تمام انبیاء الہی اور ائمہ کی بنیادی ذمہ داری کیا ہے تو سورہ نحل آیت نمبر 36 ہے، اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت. یہ اسلام کا خلاصہ ہے، اس کو روایات میں بھی ائمہ نے بیان کیا ہے. بہرحال ابھی ہم نے اپنے عنوان کو بیان کرنا ہے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. آگے فَمِنْهُمْ، اب یہ جو جن جن امتوں میں انبیاء گئے ہیں، جن جن امتوں میں رسول گئے ہیں، جن جن امتوں میں اللہ کے پیغام پہنچانے والے گئے ہیں، جن جن امتوں میں، اب یہ امت سے مراد امت رسول نہیں ہے، یہ امت سے مراد یہاں پر علاقے ہیں، آبادیاں ہیں. چائنا کی آبادی اگر موجود ہے اس زمانے میں، جہاں جہاں جس زمانے میں چائنا کی آبادی موجود ہے، آپ ہند کی آبادی لے لیجیے، انشاءاللہ اس کے بعد میں بیان کرتے ہیں. تو جہاں جہاں بھی بشریت موجود تھی وہاں اللہ کا پیغام لے کے اللہ کا آیا ہے. اس کی ذمہ داری کیا تھی؟ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت. آگے دیکھیں فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهَ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الذَّلَّةُ. ان میں سے ایک تعداد ہے جنہوں نے واقعاً حقیقت کو قبول کر لیا اور اللہ کے اس فرمان پر اطاعت کی اور انبیاء کے پیچھے چل پڑے، اور ایک طبقہ ایسا تھا کہ جنہوں نے یعنی جو ضلالت کے ساتھ ملحق ہو گئے، جنہوں نے شیطان کی پیروی کی، انہوں نے انبیاء کو چھوڑ دیا. عموماً ایسا ہوا، ہم نے قرآن مجید میں بھی پڑھا، ہمیں تاریخ بھی بتاتی ہے. دیکھیں قرآن مجید اگلے حصے میں کیا کہتے ہیں؟ فسیروا فی الارض، جاؤ اے بشر، اے انسان جاؤ، فسیروا فی الارض، جاؤ زمین میں گھومو پھرو، دیکھو، فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، ہم نے وہ اقوام کہ جنہوں نے انبیاء کا ساتھ نہیں دیا ان کے ساتھ ہم نے حشر کیا کیا ہے، اور جن جن اقوام نے انبیاء کا ساتھ دیا ہے ان کو ہم نے کن کن عروج پر پہنچایا ہے. یہ اے بشر جاؤ اس تاریخ کا مطالعہ کرو، اس تاریخ کو دیکھو، تہذیب و تمدن میں کیا ہوا، کون سی تہذیبیں تباہ ہو گئیں، کون سی تہذیبوں کو عروج ملا ہے، کس نبی کی امت عروج تک گئی ہے، کس نبی کی امتوں پر کس نبی کی امت پر کون سا امتحان آیا ہے، کون کامیاب ہوا، کون کامیاب نہیں ہوا، کامیاب کون کیسے ہوئے، لوگ جو کامیاب نہیں ہوئے وہ کیسے ہوئے، یہ تہذیبیں کہاں ہیں، کدھر ہیں، ان کی تاریخ کیا ہے، اس کا مطالعہ کرو، دیکھو، پڑھو، پھر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کے ساتھ کیا ہوا ہے. تو جو ادھر ہوا ہے وہ تمہارے ساتھ بھی ہونا ہے، کیونکہ ایک ہی دھارے میں سب بہہ رہے ہیں. یہ اس آیت کا عنوان ہے، سورہ نحل آیت نمبر 36 کا عنوان ہے جو آپ کے سامنے بیان کر دیا. اب دیکھیے یہاں پر جو اس آیت کے عنوان سے ذیل سے میں جو ایک عنوان بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ وہ علامہ جوادی عاملی نے اور دیگر بھی کچھ علماء نے، رہبر معظم نے اس کو بیان کیا ہے. میں اس کو آسان زبان میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. وہ کیا معاملہ ہے؟ وہ معاملہ یہ ہے کہ ہیڈنگ لکھ دیا آپ کے سامنے، تقریباً اشارہ ہو چکا ہے، بس ادلہ کی ضرورت ہے. کیا ہے؟ دیکھیے ایسا ممکن ہے بھلا جب ہم اگرچہ ڈارون کی تھیوری ابھی یہاں ڈسکس کرنا مراد نہیں ہے، کوئی اس پر کوئی تنقید بھی مراد نہیں ہے، کوئی وہ ایک الگ عنوان ہے، اس کو چھوڑ دیجئے. ابھی یعنی جو افراد ایسا سمجھتے ہیں کہ خداوند عالم نے بشر کو کس طریقے سے پیدا کیا ہے، وہ جو ارتقائی مراحل جو بھی بیان کرتے ہیں، بندر سے پیدا ہوا ہے، جس سے بھی پیدا ہوا. دیکھیں اسلام کے اندر ایک اصول ہے، اسلام کے اندر اصول کیا ہے کہ خداوند عالم کی ایک سنت الہی ہے کہ پہلے معلم آتا ہے پھر تلمیذ آتا ہے. خداوند عالم پہلے قانون لاتا ہے پھر افراد کو لاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ افراد کو پیدا کر دیا، کوئی قانون نہیں ہے، وہ بیچارے ان کو پتہ ہی نہیں ہے ہم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، کوئی ہدف نہیں ہے، مقصد نہیں ہے. 500 سال کے بعد ایک نبی آیا، اس نے بتا دیا کہ تمہاری یہ ذمہ داری ہے، یہ اچھا ہوتا ہے ایسا برا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے، سنت الہی میں ایسا نہیں ہے. سنت الہی میں سب سے پہلے تخلیق ہوتی ہے. سنت الہی میں سب سے پہلے یعنی جو کائنات کی تخلیق ہوئی ہے، اس تخلیق میں سب سے پہلا نور خداوند عالم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلق کیا ہے. تو معلم اول سب سے پہلی تخلیق ہے. جیسے روایات میں ہے نا کہ عقل کل کو سب سے پہلے پیدا کیا، تو پوچھا عقل کل کون ہے؟ کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس نور سے پھر چند نور کو پیدا کیا. تو ہمارا جو دیدگاہ ہے تخلیق کے بارے میں وہ ایسا ہے، ایسا نہیں ہے جی ایک جرثومہ پیدا کیا پھر دوسرا جرثومہ پیدا کیا پھر وہ مالیکیول بنے تو پھر کیسا بنا. ایسا ہمارا تخلیق کا نظریہ نہیں ہے. جسمانی طور پر امکان ہے ایسا ہو، لیکن اس سے پہلے جسم سے پہلے خداوند عالم نے ارواح کو پیدا کیا ہے، ملائکہ کو پیدا کیا ہے. بہرحال یہ ایک عنوان ہے جس کو انشاءاللہ بعد میں بیان کریں گے. ابھی جو یہاں ذکر کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ خداوند عالم کا ایک اصول، ایک ترتیب، ایک سنت الہی ہے کہ وہ سب سے پہلے معلم کو پیدا کرتا ہے، پھر
بشر کو پیدا کرے گا. ایسا ہو نہیں سکتا کہ بشر کو پیدا کرے اور کوئی رہنمائی نہ ہو، یعنی ایسا ہے نہیں بالعموم. اگر ہم تاریخ میں بھی چلے جائیں تو تاریخ میں جاتے ہیں تو ہمیں پہلے نظر آتا ہے کہ سب سے پہلے حضرت آدم کو پیدا کیا، پھر اقوام آئیں اور وہ الگ عنوان. ابھی جو ہم یہاں بیان کرنا چاہ رہے ہیں وہ اسی پیرائے میں، اسی ذیل میں، کیا یہ امکان ہے، ہم ایک سوچیں، اگر خود ہم غور کریں سوچیں تو کیا اس بات کا امکان ہے کہ اس طرح کا خالق، اس طرح کا مدبر خالق، جیسے ہم بعض لوگ کہتے ہیں نا جی کائنات خود بن گئی، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا کہ دھماکہ وہ خود بن گئی، وہ پتہ ہی نہیں چلا، ابھی بھی خود چل رہی ہے. جس طریقے اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں، تو کیا خداوند عالم نے یہ تہذیب و تمدن کا جو معاملہ ہے، یہ جو ثقافت کا ایشو ہے، یہ جو انسان ایک دوسرے کے ساتھ معاشرت کیا، پھر ثقافتیں بنی، ان ثقافتوں کے اندر کچھ قوانین آئے، کچھ برے قوانین آئے، کچھ اچھے قوانین آئے، کچھ خوبصورت ثقافتیں بنی، کچھ ثقافتیں گرتی گئیں، کچھ ثقافتیں عروج میں گئیں. کیا یہ سب خود بخود ہو رہا ہے؟ تھوڑی توجہ کیجیے گا، کیا یہ ایسا خود بخود ہو رہا ہے؟ ایسا نہیں ہے. اب معاملہ کیا ہے؟ اب معاملہ یہ ہے کیونکہ تاریخی آثار میٹے ہیں، تمام کے تمام نہیں، کچھ، کیونکہ استعمار کی طاقت آئی ہے، کیونکہ خود غرضوں نے اپنی جو خود غرضانہ تواریخ کو لکھا ہے، اپنی مرضی سے تاریخ کی تبدیل کی ہے، جیسے قرآن مجید یحرفون الکلم کہتا ہے آسمانی کتابوں کے ذریعے سے. ان اسباب کے ذریعے سے ہمیں تمام حقائق بہت واضح نظر نہیں آتے، لیکن ہمیں اشارے ضرور ملتے ہیں. اور وہ جملہ کیا ہے جس کو آیت اللہ جوادی عملی نے بھی تفسیر تسنیم میں بھی بیان کیا ہے، رہبر معظم نے بھی بیان کیا ہے، وہ یہ کہ تمام کی تمام تہذیبوں کے پیچھے، تہذیبوں کو جنم دینے والے، تہذیبوں کو ارتقا دینے والے، تہذیبوں کے اندر خصوصیات لانے والے، تہذیبوں کے اندر مثبت عناوین کو بیان کرنے والے، ان تہذیبوں کے اندر جو بھی مثبت عنوان ہمیں نظر آتا ہے وہ سب کا سب الہی تدبیر کے تحت انبیاء کے ذریعے ہوا ہے. یہ یوں ہی ہے جیسے کوئی یہ کہے کہ جیسے میں نے پہلے اس جملے کو یقیناً سمجھ گئے ہوں گے، ایک دفعہ یہ لے لیجئے، پھر میں ایک مثال دیتا ہوں، پھر میں بیان کرتا ہوں. ایک میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ایک جگہ، ایک مقام پر ایک مسجد تھی، فرقہ نہیں، کوئی یہی کہوں گا اہل سنت کے برادران بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر، اور ایک تبلیغی جماعت کا، چلو ایک بتا ہی دیتا ہوں، تبلیغی جماعت کا ایک دائرہ تھا، اور وہاں پر جو ہے سارے بیٹھے ہوئے تھے. امیر صاحب کے ساتھ ایک مشاورت ہو رہی تھی، بات چیت ہو رہی تھی، تو گفتگو کا سلسلہ چل رہا، اور گفتگو کے سلسلے میں سب نے کہا کہ جی اسلام کے اندر کس کس نے کیا کیا قربانی دی ہے، فلانی قربانی، اس نے بکری دی، اس نے بھیڑ دی، اس نے بھینس دی، اس نے زمین دی، اس نے یہ دیا، فلانا دیا. تو وہاں پر جو ہے وہ ایک شیعہ عالم بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، زبردست ہے، بہت زبردست ہے، لیکن امام حسین کی قربانی بھی کوئی اسلام کے اندر کوئی حیثیت ہے یا نہیں، اس کے اندر اختلاف ہے، اس کو چھوڑیے. بہت قابل تعصب بات ہے، یعنی آپ اسلام کے پھر مفہوم کو بھی نہیں سمجھے اگر آپ امام حسین کی قربانی کو نہیں سمجھ پائے، اگر آپ کربلا کو نہیں سمجھ پائے. اب دیکھیے گا، یعنی آپ اسلام کو بیان کریں، اہل بیت کو نکال دیں. ایک ہوتا ہے ہم نا صرف مجلس کے لیے کہتے ہیں کہ اہل بیت کا ہونا ضروری ہے، ایسا نہیں ہے. ہمارا تو یہ نظریہ ہی نہیں ہے، اس کو چھوڑ دیجئے. یعنی ہم پریکٹیکل کی بات کرتے ہیں، ہمارے سے مراد یعنی اس کلاس کی بات کر رہا ہوں، ہم پریکٹیکل بات کرتے ہیں. پریکٹیکل طور پر، مثال کے طور پر ہم کائنات کا کوئی عنوان ڈسکس کرتے ہیں، مثال کے طور پر یہی معاشرہ، یہی تربیت. اب تربیت پر ایک بچوں کی تربیت، خانوادے کی تربیت، بیگم کی تربیت، نطفے کی تربیت، انسان کی تربیت، یہ تربیت ایک عنوان ہو گیا. اب اس تربیت کے بارے میں تمام اصحاب نے کیا کہا ہے وہ بھی جمع کر لیجئے، کوئی تو یہ سادہ سی بات ہے. اور اہل بیت نے کیا کہا ہے وہ بھی جمع کر لیجئے. ان دونوں عناوین کو جمع کر لیجئے، دیکھ لیجئے فرق کتنا ہے کتنا نہیں ہے. زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا آپ کو. تو ایسا نہیں ہے کہ اہل بیت کی تعریف ہم ایسی کرتے ہیں، نہیں، وجہ ہے، سبب ہے. ایک تو سبب ہے کہ رسول اکرم نے بیان کیا، اس کو چھوڑ دیجئے، وہ تو ایک سند کے طور پر ہم بیان کرتے ہیں. ہم اب آتے ہیں پریکٹیکل طور پر کہ اچھا ہم اہل بیت کو نہیں مانتے تو کیا فرق پڑتا ہے. جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ فرق بہت پڑتا ہے، اسلام کے مفہوم میں فرق پڑتا ہے، اسلام کی روایات میں فرق پڑتا ہے، قوانین میں فرق پڑتا ہے. ابھی یہاں وقت نہیں ہے ورنہ تفصیل بیان کروں، بہت سارے معاملات اس میں فرق پڑتا ہے. اب دیکھیے، اسلامی تہذیب و تمدن میں یا الہی تہذیب و تمدن میں اگر آپ انبیاء کو نکال دیں تو پیچھے کچھ بھی نہیں بچتا، پیچھے کچھ بھی نہیں بچتا. یہ یوں ہے. دیکھیے مثال کے طور پر اب ہم جاتے ہیں، سابقہ میں نے چند تہذیبیں یہاں پر بیان کی ہیں، یعنی اگرچہ بہت زیادہ تہذیبیں ہیں، لیکن جو قدیم تہذیبیں ہیں، جو معروف تہذیبیں ہیں، ان کو میں یہاں لایا ہوں تاکہ آپ کے سامنے ان کو ذرا ایک دفعہ بیان کروں. ذرا ایک دفعہ تھوڑا ساتھ دیجیے گا، انشاءاللہ ہم اپنے عنوان کو بیان کر پائیں، اللہ کرے. سکرین تو شیئر ہو رہی ہے، میں اس سائے کو ایک صفحے پر لانا چاہتا ہوں اگر یہ امکان ہو پائے تو. یہ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ عنوان تھا آج کا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایک جو انتہائی افسوس کی بات ہے وہ یہ بات یہ ہے کہ جب بھی تاریخ کا مطالعہ کیا جاتا ہے، جب بھی سابقہ اقوام کی بات کی جاتی ہے، کیونکہ UN کے قوانین کے مطابق آنی ہے ساری باتیں، کیونکہ انہوں نے طے کرنا ہے، تو ہم حیران ہیں کہ کبھی بھی انبیاء کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے. کبھی ہومر آ رہا ہے، کبھی ہسوڈ آ رہا ہے، کبھی کوئی یونانی بندہ آ رہا ہے. یعنی اس سے
3000 سال پہلے، اس سے 4000 سال پہلے، اس سے 2000 سال، 1000 سال پہلے لکھی ہوئی کتابیں موجود ہیں. مثال کے طور پر آپ مثال چھوڑ دیجئے، ہندو تہذیب میں چلے جائیے، آپ کو اپنشد ملتی ہے حضرت عیسیٰ، اور یونانی تہذیب سے 1000 سال پہلے آپ کو کتابیں نظر آتی ہیں جو ہندو تہذیب کی ہیں، جس کے اندر توحید کو بیان کیا ہے، جس کے اندر مات کو بیان کیا ہے، جس کے اندر اس کائنات کی حقیقت کو بیان کیا ہے، جس کے اندر بہت سارے عناوین ہیں جو کائنات کی حقیقتیں ہیں جو بیان ہوئی ہیں. لیکن جی سب سے پہلے سوچنے کا جو طریقہ بتایا تھا وہ کس نے؟ وہ ارسطو نے بتایا تھا. ارسطو کب کی پیدائش ہے؟ ارسطو حضرت عیسیٰ سے 100 سال پہلے کی پیدائش ہے. تو یہ جو معیار دوغلا معیار ہے یہ بہت غلط ہے. یعنی آسمانی کتابوں نے اگر کچھ حقائق بیان کی ہیں تو بتاؤ دنیا، کیونکہ الہ نے اور اللہ نے آسمانی کتابوں کو بیان کیا ہے، اللہ نے اسلامی تعلیمات کو بیان کیا ہے، اللہ نے علم کو بیان کیا ہے، اللہ نے فکر کو بیان کیا ہے، انبیاء کے ذریعے سے بیان کیا ہے. یہ الٹے سیدھے رستوں سے آنے کی ضرورت کیا ہے؟ ایک بات. تو لہذا آسمانی کتب کو اور صحائف کو تو تاریخ میں محو کر دیا گیا ہے جیسے ان کا کوئی تہذیبوں کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے اگر کوئی یہ کہے کہ اسلامی تہذیب میں قرآن کی کوئی تاثیر ہی نہیں ہے، قرآن کو سائڈ پہ کر دیجیے، اب آگے غور کرتے ہیں. تو اسلامی تہذیب کا قرآن کے علاوہ کوئی مفہوم ہی نہیں ہے. اسی طریقے سے آسمانی کتابوں کے علاوہ، آپ آسمانی کتابوں کے علاوہ، انبیاء کی تعلیمات کے علاوہ، کتب یعنی صحف انبیاء کے علاوہ اب آپ جائیے اور تہذیبوں کا مطالعہ کیجیے تو کیا مطالعہ کریں گے آپ؟ اس میں نا کیونکہ ہماری زیادہ دلچسپی قرآن کے ساتھ ہے، ہماری زیادہ دلچسپی جو ہے وہ آسمانی کتابوں کے ساتھ نہیں ہے، تو اس لیے ہمیں لگتا ہے نہیں ہاں ان کے علاوہ بھی چل جائے گا. نہیں چلتا، نہیں چلتا، واللہ نہیں چلتا. ہم دنیا کی تہذیبوں کو دیکھیں بغیر آسمانی کتابوں کو، کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ دیکھیے اسی طریقے سے انبیاء کا طرز زندگی نمونہ تھا اس زمانے میں، آج بھی ہے نمونہ، لیکن اس زمانے میں آئیڈیل تھا، لوگ کاپی کرتے تھے. جیسے آج کل کے زمانے میں کسی ہیرو کو کاپی کر رہے ہیں، کسی بزنس مین کو لوگ کاپی کرتے ہیں، تو اس زمانے میں انبیاء نے جو معاشرہ بنایا تھا، مختصر سا معاشرہ تھا، نیک لوگ کاپی کیا کرتے تھے، نیک لوگ دیکھے اور وہی معاشرہ پہ. مثال کے طور پر حضرت ابراہیم نے شعار بنایا مہمان نوازی کو، یہ مہمان نوازی لوگوں کو پسند آئی، یہ مختلف تہذیبوں میں گئی، وہاں سے آہستہ آہستہ مختلف لوگوں نے اس کو پیروی کی اس کی، یا اس طریقے سے مختلف امور، یا علم ہے، لائبریری بنانا ہے، یا اس طرح کے معاملات ہیں. تو لہذا یہ حیران ہوں میں اس بات کو کہ ہم تہذیبوں کا مطالعہ کرتے ہیں بغیر انبیاء کے، تہذیبوں کا مطالعہ کرتے ہیں بغیر آسمانی کتابوں کے، تہذیبوں کا مطالعہ کرتے ہیں بغیر انبیاء کے شاگردوں کو دیکھتے ہوئے. تو لہذا پھر یہ ایک عنوان تھا جس کو آیت اللہ جوادی نے بھی بیان کیا، رہبر نے بھی بیان کیا، اور میں اس کو آسان انداز میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کے سامنے بیان کر دوں. تو اب تہذیبوں کیا ہیں، ایک دفعہ نام گنتے ہیں پھر ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں. دیکھیں سب سے پہلے بابل کی تہذیب ہوئی، میسوپوٹیمیا جو جس کو عموماً پرانے آج کل کے عراق کی تہذیب کہا جاتا ہے. جی کوئی مشکل پیش آئی ہے؟ انصار شاہ جی آپ کا مائک آن ہو گیا. انصار شاہ جی جی آپ کا مائک آن ہو گیا. بس یہ تھوڑا سا رہ گیا، یہ تھوڑا توجہ کریں تو میں انشاءاللہ اس کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں. اچھا دیکھیے اب بابل کی تہذیب ہے، بابل کی تہذیب 3500 قبل مسیح میں ہے. میں آمار نہیں گنوں گا، اس کو خود دیکھ لیں، اسکرین شاٹ لے لیں دیکھ لیں. لیکن بابل کی تہذیب میں حضرت ابراہیم کا جو کردار ہے، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، انہوں نے آبادیوں کی آبادیاں، حضرت ابراہیم کا جو کمال ہے وہ یہ کہ انہوں نے آبادیوں کی آبادیاں بسائی ہیں. اگر جا کے حضرت ابراہیم کی تاریخ کا مطالعہ کریں ہمیں نظر آتا ہے یہ شہر بسایا، یہ شہر بسایا، یہ شہر بسایا. شہر بساتے ہوئے ہجرتیں کرتے گئے ہیں حضرت ابراہیم. جو شخص شہر بسا رہا ہے، جو دیکھیں جو شخص شہر بساتا ہے یوں نہیں ہوتا شہر بسا دیا، اس کے آداب، اس کے اخلاق، اس کے قوانین، پھر بالآخر جو شہر بساتا ہے لوگ اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، وہ بتاتا ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، اختلافات کو کیسے حل کرنا ہے. تو تہذیب و تمدن کی یہیں سے پنپتا ہے. حضرت ابراہیم کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے بابل کی تہذیب میں، ایسا امکان نہیں ہے. پھر صحف ابراہیمی کا جو اثر ہے، اب کیونکہ شیطانی طاقتیں زیادہ آ گئی ہیں تو ہمیں یہ چیزیں ملتی نہیں ہیں، نہ ہم جاتے ہیں اس طرف. کورس انہوں نے ڈیزائن کیے ہیں، سب کچھ انہوں نے بتایا، چلو جی ہم بتاتے ہیں. آدم سمیت سے شروع کرتے ہیں، وہ ارسطو سے شروع کرتے ہیں، آدم سمیت پہ ختم کرتے ہیں، بات ختم ہو جاتی ہے. آئیے مصر کی تہذیب. مصر کی تہذیب اب تو کیونکہ حضرت یوسف کی داستان قرآن مجید میں موجود ہے، حضرت یوسف نے جو وہاں پر جو اقتصادی معاملات حل کیے یا اور کچھ معاملات حل کیے، ابھی کیونکہ ہم اس پیرائی میں قرآن کو پڑھتے نہیں ہیں. ورنہ مصر کی تہذیب میں حضرت موسیٰ سے پہلے، فرعونہ سے پہلے حضرت یوسف نے جو خوبصورت تہذیب بنائی ہے مصر کی، یعنی حضرت آپ یہ سمجھیے حضرت یوسف نے 20-25 سال حکومت کی اور کوئی تہذیب نہیں پنپی. حضرت یوسف جو ہے صرف مسجد میں جاتے تھے، نماز پڑھاتے تھے، آ جاتے تھے. کوئی ایسی بات ہے؟ ایسی بات نہیں ہے. تو لہٰذا حضرت یوسف نے جو مصر کی تہذیب پر آثار چھوڑے ہیں وہ آثار صدیوں تک رہے ہیں اور کچھ آج بھی موجود ہیں. اسی طریقے سے سندھ تہذیب میں چلے جائیں، سندھ کی تہذیب میں اگر چلے جائیں، اب سندھ سے مراد آپ یہ سمجھ لیجیے یہاں سارا ہندوازم مراد ہے، یہاں پر ابھی یہاں مسلمان مراد نہیں ہے، ہندوازم. اب صرف اپنشد کا مطالعہ کر لیں. علامہ طباطبائی نے جب پہلی دفعہ اپنشد کا مطالعہ کیا تو انہوں نے کہا کہ اس کی توحید اور قرآن کی توحید میں فرق کرنا مشکل ہے.
میں اپنشد کی بات کر رہا ہوں، ہندو کتابوں کی بات کر رہا ہوں، باقی چھوڑ دیجئے. یعنی خداوند عالم نے کیا امکان ہے اس بات کا کہ اتنی عظیم ہندو تہذیب بنائی ہو، اتنی وسیع ہندو تہذیب بنائی ہو، اور وہاں کوئی انبیاء نہ بھیجے ہوں، وہاں کوئی رہنما نہ بھیجے ہوں، وہاں کوئی کتابیں نہ نازل کی ہوں؟ امکان نہیں ہے. اب تحریف ہو گئی، خراب ہو گیا، یہ الگ عنوان ہے. دیکھیں اللہ نے کیا کیا ہے اس کو ابھی ڈسکس کر رہے ہیں ہم. آج کیسا ہے اس کو ڈسکس نہیں کر رہے. آج ابھی اس ٹائم کیا حجت ہے نہیں ہے یہ باتیں نہیں کر رہے ہم ایک علمی گفتگو کر رہے ہیں. وہ یہ کہ کیا تہذیب و تمدن میں الہی اور وحیانی آثار ہیں یا نہیں ہیں ان کے مثبت امور کے اندر؟ تو یقیناً ہے. جس میں ایک مثال میں نے اپنشد اس لیے لکھا ہے کہ اس پر اختلاف کم ہے، ورنہ وید بھی ایسے ہی ہیں لیکن میں اس کا ذکر نہیں کرنا چاہ رہا. یا اس طریقے سے جو باقی کتابیں ہیں ان کے اندر تحریف ضرور ہوئی ہے، لیکن اس کے اندر مثبت جو عناوین ہے وہ اللہ کی طرف سے ہیں، وہ الہی نمائندوں کی طرف سے ہیں. امکان ہے نبی نہ ہو، اس وقت کا امکان ہے. وسیع نہ ہو، ہادی نہ ہو، مصلح ہو. کم از کم تو مصلح تو سب مانتے ہیں. اسی طریقے سے چینی تہذیب میں چلے جائیں تو آپ کو یعنی کنفیوشس ملتا ہے، ان کی تعلیمات ملتی ہیں، ان کی تعلیمات کا اثر آج تک ہے. یہ اب جا کے انہوں نے جب سے جو نئی حکومتیں بنی ہیں انہوں نے کچھ آثار ختم کیے ہیں، ورنہ تہذیبوں کے آثار آج تک ہیں. جاپان میں چلے جائیں آپ کو تہذیبوں کے آثار، انبیاء کی تہذیبوں کے آثار آج تک ملتے ہیں. اسی طریقے سے اگر آپ یونانی اور رومی اگرچہ الگ الگ تہذیبیں ہیں لیکن اگر اکٹھا کر دیا جائے تو یہ یہاں لکھا ہے، سب خود دیکھ لیں. حضرت یعنی ہم کیا کہتے ہیں عموماً، اگرچہ اس سے پہلے کی آثار ہیں لیکن ہم بات کرتے ہیں ارسطو کی. ارسطو کا استاد کون ہو گیا؟ افلاطون. اور افلاطون کا استاد کون ہو گیا؟ سقراط ہو گئے. اچھا بعض افراد سقراط کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی تھے، ان کی کلمات ایسے ہیں، گفتگو ایسے ہیں، مجھے ایک روشنی جو ہے وہ ہدایت کرتی ہے اور میں تمہارے لیے ہدایت لے کے آیا ہوں. ایسی سب باتیں موجود ہیں حضرت اگر حضرت نہ بھی کہا جائے تو سقراط سے متعلق. لیکن دیکھیں کیونکہ یادداشت نہیں کیا گیا، سنبھالا نہیں گیا تو اس لیے. لیکن ہمیں یہ ملتا ہے کہ حضرت ادریس جو اس زمانے میں اخنوق کہا جاتا تھا، ان کی پوری آثار اور علمیت یونان میں لوگوں نے کاپی کی ہے. یونان کے بارے میں کہا جاتا ہے، یہ تو تاریخ میں لکھا ہے، یونانی ہند جاتے تھے علم حاصل کرنے کے لیے، تو ہند کے اندر پہلے سے علم موجود تھا، مصر کے اندر پہلے سے علم موجود تھا. بہرحال اس طریقے سے ایرانی تہذیب کا مطالعہ کر لیں تو حضرت عیسیٰ سے 1500 سال پہلے، 1500 سال پہلے حضرت زرتشت کا آنا ہے. اوستا ان کی کتاب ہے، اس کتاب کا مطالعہ کریں، آپ کو یعنی آپ کو اسلامی تہذیب و تمدن کے اغراض و مقاصد، آپ کو اسلامی تہذیب و تمدن کے آثار، آپ کو اسلامی تہذیب و تمدن کے قوانین ملیں گے. اس طریقے سے یمن کی تہذیب کو تو قرآن نے ذکر کیا ہے بڑی تفصیل کے ساتھ. ملکہ سبا والا واقعہ اگر آپ پڑھتے ہیں تو حضرت سلیمان نے ملکہ سبا کے ساتھ رابطہ اس کو بہت تفصیل سے بیان کیا ہے. اسی طریقے سے معذرت یہاں غلط لکھ دیا، یہ سوڈان اور حبشہ جو افریقہ کے، حضرت لقمان کے بارے میں کتنی ہی روایات ہیں کہ وہ سوڈان اور حبشہ میں انہوں نے خداوند عالم کے پیغام کو پہنچایا. کب؟ 1000 سال پہلے حضرت مسیح سے. تو لہٰذا دیکھیں ان زمانوں میں اگر انبیاء آئے ہیں اور تہذیبوں پر انہوں نے اپنے آثار چھوڑے ہیں اور آج تک وہ آثار باقی و جاری و ساری ہیں، جیسے رسول اکرم کی تہذیب کا، ٹھیک ہے وہ 2 فرقے بن گئے، فلانا ہو گیا، یہ ہو گیا، لیکن کلی عناوین آج تک باقی ہیں. اور اسلامی تہذیب، اب بالخصوص اسلامی تہذیب کی بات کر رہا ہوں، اسلامی تہذیب میں کیا امیر المومنین کے آثار نہیں ہیں؟ کیا اسلامی تہذیب میں حضرت فاطمہ الزہرا کے آثار نہیں ہیں؟ اسلامی تہذیب میں حضرت رسول اکرم کے آثار ہیں یا نہیں ہیں؟ امام حسین کے آثار ہیں یا نہیں ہیں؟ بہت زیادہ ہیں. اسی طریقے سے تمام تہذیبوں میں آپ لاطینی امریکہ چلے جائیں، بل وہ ایک الگ داستان ہے. تمام یعنی خلاصہ کرنا یہ چاہ رہا تھا کہ اگر میں پوری بحث کا خلاصہ کروں وہ یہ کہ بشر کو خدا نے پیدا کیا ہے، اس کے معاشرتی اسباب کو خدا نے فراہم کیا ہے، معاشرے کو بنایا ہے، اس معاشرے کی ہدایت کے لیے انبیاء آئے ہیں، اور تمام کی تمام تہذیبوں میں جو مثبت آثار ہمیں آج نظر آ رہے ہیں وہ انبیاء اور انبیاء کے ماننے والوں کے اسباب سے ہیں، سبب سے ہیں. تو لہٰذا ہم اگر اسلامی تہذیب، اگر ہم کسی بھی کلچر کا مطالعہ کریں تو ہم بہت بٹھنگے طریقے سے جاتے ہیں. ابھی بھی آپ چیٹ جی ٹی پی پہ چلے جائیں، ابھی آپ نیٹ پہ چلے جائیں، ابھی آپ جو یورپین یونیورسٹی نے کورسز ڈیزائن کیے اس کے اندر چلے جائیں تو آپ کو اگر مصر سے آپ بات کریں گے تو مومیائی ہونے کا تذکرہ ملتا ہے. صرف مصر کی تہذیب میں آپ بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی انہوں نے کاغذ ایجاد کر لیا تھا، جی مصر کی تہذیب میں انہوں نے جو فلانا کام کر لیا تھا. انتہائی جزوی اور چھوٹے معاملات کو ڈسکس کیا جاتا ہے اور الہی معاملات کو ڈسکس ہی نہیں کیا جاتا. ابھی بھی چلے جائیے آپ مصر کھولیے، دیکھیے صاحب کا کیا ہوگا، آپ کو جو چیزیں ملیں گی وہ غیر الہی چیزیں ہیں. حالانکہ غیر الہی چیزیں بہت کم اور بہت بعد کی ہیں. اس سے پہلے حضرت یوسف نے جو، اچھا جب مصری تہذیب کی بات ہوتی ہے حضرت یوسف کی بات کیوں نہیں کی جاتی؟ یا اسی طریقے سے الہی تعلیمات کا تذکرہ کیوں نہیں کیا جاتا؟ یہ ایک یعنی جان بوجھ کر ان چیزوں سے، جیسے
جیسے معاویہ نے کوشش کی ہے علی اور اولاد علی کا تذکرہ ختم کیا جائے اور اسلامی تہذیب سے ان کو بالکل صاف کیا جائے، تو اسلامی تہذیب بچتی ہی نہیں ہے ان کے علاوہ. اسی طریقے سے تمام کی تمام بشریت کے اندر جو تہذیبیں پائی جاتی ہیں ان کے اندر اگر انبیاء کو نکالیں گے تو پیچھے کچھ بھی نہیں بچے گا. اللہ کا نظام ایسا ہے، اللہ کا سلسلہ ایسا ہے. ابھی وقت کم ہے، ایک اور عنوان تھا جس کو میں نے ڈسکس کرنا تھا، اگر موقع ملتا ہے تو 40 ہو گئے ہیں، نہیں میں نہیں بیان کر پاؤں گا. ایک اور عنوان ہے جس کا 2 منٹ میں صرف خلاصہ سے بیان کرتا ہوں، آج کے درس ختم کرتے ہیں. وہ عنوان یہ ہے کہ خداوند عالم نے اہل یہود کا قرآن مجید میں تذکرہ کر کے تمام جو تہذیبیں ہیں ان کو اس نمائندہ تہذیب کے ذریعے سے واضح کیا ہے. میں خلاصہ بیان کروں گا کیونکہ بہت طولانی بحث ہے. 2 جملوں میں اس کو سمیٹتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے اور بنی اسرائیل کو خداوند عالم نے کہا کہ فضلناکم علی العالمین، ہم نے عالمین پر تمہیں فضیلت دے دی. کس سبب؟ کیونکہ تم نے موسیٰ کی پیروی کی، موسیٰ کے ساتھ گئے، موسیٰ کے ساتھ تم نے جو جہاد کرنا تھا وہ کیا، لیکن درمیان سے انہوں نے چھوڑ دیا. جب چھوڑ دیا تو پھر فضلناکم علی العالمین سے کے درجے سے یہ ہٹ کے حضرت موسیٰ کے زمانے میں ہی یہودیوں سے یہ کہا گیا کہ فلاں علاقے کو جانا ہے، لینا ہے، اس علاقے پر حکومت قائم کرنی ہے، اسلامی حکومت کا قیام کرنا ہے. انہوں نے نہیں کیا. خلاصہ یہ کہ انہوں نے کہا کہ تمہارا رب جائے اور خود کرو، جا کے ہم نہیں کرتے. وہ نسل ختم ہوئی. میں خلاصہ بیان کروں، وہ نسل ختم ہوئی. حضرت یوشع بن نون نے بنی اسرائیل کے گروہ کو لے کر گئے اور وہاں پر جا کے اسلامی حکومت کا ایک قیام کیا. حضرت یوشع بن نون کے بعد ایک عرصہ، خلاصہ یہ کہ یہ لوگ، توجہ کیجیے گا، ان لوگوں نے، یہودیوں نے قاضیوں کے ذریعے سے اپنے آپ کو سنبھالا. انبیاء کو چھوڑ دیا. انبیاء آ رہے ہیں لیکن انہوں نے اپنی ذاتی حکومت بنا لی. اور ایک قاضی نے 40 سال حکومت کی، ایک قاضی نے فلانی حکومت کی، مختلف حصوں میں تقسیم. یہ سلسلہ چلتا رہا. یہ تقریباً کوئی 200 300 400 500 سال یہ سلسلہ چلتا رہا ہے. انبیاء کے علاوہ انہوں نے اپنے آپ کو خود سنبھالا، اپنی ثقافت ایجاد کرنے کی کوشش کی، جو کچھ ٹھیک تھی، کچھ غلط تھی، کچھ باتیں ادھر سے لی ہوئی تھی. ذرا توجہ کیجیے گا اس بات کو. انہوں نے تقریباً آپ یہ سمجھیے کہ حضرت سموئیل کے زمانے، جو حضرت دوسرے پارے کے آخری صفحے پہ جو واقعہ موجود ہے وہ یہاں کا موجود ہے، انہوں نے اپنے آپ کو بہت سمیٹنے کی کوشش کی، نہ سمیٹ پائے، کیونکہ کچھ چیزیں الہی نمائندے کے علاوہ ممکن نہیں ہوتی. جیسے معذرت کے ساتھ اگر میں بیان کروں، خلیفہ اول اور خلیفہ دوم نے بڑی کوشش کی کہ ہم معاملات کو سمیٹیں، لیکن علی کے علاوہ ممکن نہیں تھا. تو مجبوراً امیر المومنین کے پاس جاتے تھے بھاگ کے کہ جی اس کام کیا کریں، اس کام کیا کریں. جب اہل بیت نے ان سے ناتا کاٹ دیا، یہ تو تباہ ہو گئے. بنو امیہ تباہ ہوئی، بنو عباس تباہ ہو گئی. اہل بیت جب تک رہے ہیں کچھ نہ کچھ بتاتے رہے ہیں تو کچھ بچے رہے ہیں یہ، ورنہ تو انہوں نے اپنے آپ کو خود تباہ کیا. ان 18 قاضیوں نے اہل یہود میں اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کی، نہیں سنبھل پائے. تو یہ مجبوراً حضرت سموئیل کے پاس آئے جو دوسرے پارے کے آخری صفحہ ہے. آئے اور آ کے کہا کہ جی ہمیں بتائیے، ہم تو مجبور ہو گئے، پریشان ہو گئے، ہم نے بڑا کچھ کیا، ہم نہیں سنبھال پا رہے اس ذمہ داری کو، ہم الہی حکومت کا قیام نہیں کر پا رہے، ہم اسلامی کلچر نہیں بنا پا رہے، ہم سے نہیں ہو رہا، بتائیں ہم کیا کریں. تو حضرت سموئیل نے کہا کہ ٹھیک ہے صحیح ہے، تم جاؤ فلانے بندے کی پیروی کرو. یا یہ کہا جاتا ہے کہ کسی اور پاک نے حضرت سموئیل کی طرف اشارہ کیا کہ حضرت سموئیل کو، انہوں نے کہا یہ اب کیونکہ یہ سب بڑے بڑے امیر خاندان اور اس طرح کے تھے، کہ یہ غریب بندہ ہماری ہدایت کرے گا. تو انہوں نے کہا جی یہ علم میں بھی تم سے بڑا ہے، جسم میں بھی تم سے بڑا ہے، یہ بتائے گا اسلامی ثقافت کو کیسے بنانا ہے، اسلامی حکومت کا قیام کیسے کرنا ہے. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے صحیح ہے، ہم ان کی پیروی کر لیتے ہیں، چلو آپ کہتے ہیں تو ہم کر لیتے ہیں. وجہ ہم کم از کم مضبوط ہو جائیں، کیونکہ حضرت موسیٰ کے زمانے میں ہم میں دنیا میں فضیلت تھی، اب ہماری فضیلت ہی نہیں ہے، تو یوں ہے تو فلانا ہے. تو اس طریقے سے انہوں نے مجبوری میں آ کے بات مانی. اب کیا ہوا؟ آخری پارہ ضرور پڑھیے گا، اس کا آخری صفحہ، دوسرے پارے کا آخری صفحہ. اب کیا ہوا؟ خداوند عالم نے کہا کہ تمہیں آزماؤں گا. دشمن کو جالوت سے لڑنے جا رہے ہیں، اب جالوت سے لڑنے جا رہے ہیں تو کہا کہ تمہیں آزماؤں گا. آزمائش کیا ہے؟ آزمائش یہ ہے کہ اس ایک دریا نہر سے تم گزرو گے، سب کو پیاس لگی ہو یا اس سے پانی نہیں پینا. اب وہی بات ہے، دیکھیں بنی اسرائیل خداوند عالم نے ایسے ہی آزمایا ہمیشہ، اور وہ ہمیشہ ناکامیاب ہوئے. یہاں پر پھر کیا دیا آزمائش ان کا، لو جی پھر آزمائش کیا پہ آج پانی نہیں پینا ہے تو ایک گھونٹ پینا ہے ورنہ پانی نہیں پینا. اب توجہ کیجیے گا، یہ اسلامی ثقافت کی خدوخال کے لیے اب ایک لشکر بنا ہے کہ دوبارہ سے ہم اسلامی حکومت کے قیام کرتے ہیں، اسلامی تمدن کو بحال کرتے ہیں. تو پہلی آزمائش، اس پہلی آزمائش میں 6,000 بندہ قبول ہوا، باقی سارا 20-25,000 بندہ ریجیکٹ ہو گیا، پیچھے چلا گیا. 6,000 بندہ گیا جالوت کے مقابلے کے لیے. ویسے جالوت کی طاقت جو ہے جو کہی جاتی ہے وہ 1,00,000 سے اوپر تھی. ٹوٹل یہ 30,000 کی قریب فوج تھی. 3,000 نے پہلے ڈرے ہوئے تھے کہ لڑنا کیسے ہے دشمن سے، استعمارانہ طاقت سے لڑنا کیسے ہے. خداوند عالم نے کہا آزمائش لوں گا. آزمائش میں 6,000 پاس ہوئے، باقی سارے چلے گئے. اب وہ یہ سمجھ رہے تھے، توجہ کیجیے گا، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اب ہم پیچھے ہٹ گئے ہیں، اب انہوں نے کیا کرنا ہے. خداوند عالم نے جالوت کو ایک بندے کے ایک پتھر سے ہرایا. خداوند عالم کی تدبیر جداگانہ ہوتی ہے، لیکن ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس اسلامی تہذیب و تمدن کو محفوظ رکھ کے آگے چلیں.
امیر المؤمنین رسول اکرم کے بعد خداوند عالم نے اسلامی تہذیب و تمدن اور اسلامی حکومت اور اسلامی شاعر کو امیر المؤمنین کے ذریعے آگے بڑھانا تھا. قبضہ ہو گیا، اور قبضہ ہو کے انہوں نے کہا جی ہم خود کریں گے. جی بسم اللہ کرو پھر اگر کر سکتے ہو تو. ایک نے کوشش کی، دوسرے نے کوشش کی، تیسرے نے کوشش کی. قتل و غارت کے علاوہ اور چار جزوی باتوں کے علاوہ وہ اسلامی تہذیب و تمدن کو آگے لے کے بڑھ ہی نہیں سکے. وہ عناوین کو بھی لیے، وہ اقدار کو لے کے جو اسلامی اقدار ہے، چند اسلامی انسانی اقدار، اس کی حفاظت نہیں کر سکے. انہوں نے صرف ظاہر کو سنبھالا، انہوں نے صرف حکومت کو سنبھالا. لیکن اہل بیت علیہ السلام نے، توجہ کیجیے گا، جیسے دریا پار ہوا نا اور 20,000 کا قافلہ رہ گیا اور حضرت طالوت کے ساتھ 6,000 افراد گئے، تو اسلامی تہذیب و تمدن کے وارث یہ 6,000 افراد تھے، نہ کہ وہ 20,000 افراد، اگرچہ نبی کے پاس وہ بھی آئے تھے. اسی طریقے سے اسلامی تہذیب و تمدن، یہ یعنی بڑے میں ادلہ کے ساتھ بات کر رہا ہوں، ایسی کوئی جذباتی جملہ نہیں ہے. یہ اسلامی تہذیب و تمدن، رسول اکرم کے بعد اسلامی تہذیب و تمدن کے وارث اور اسلامی اقدار اور اسلامی حکومت کے وارث اہل بیت ٹھہرے. انہی کے پاس اقدار ہیں. یہ تو سب یزید کے آگے گر گئے تھے، یہ تو آگے سب یزید کے آگے گر گئے، سمیت سب کے، سب سمیت. میں نام نہیں لینا چاہتا، وہ جناب عمر کی اولاد ہو، جناب عثمان کی اولاد ہو، فلانے کی اولاد ہو، جس کی اولاد تھی، سب باطل طاقتوں کے سامنے گر گئے. اگر کوئی کھڑا رہا، اگر کوئی باقی رہا تو وہ کون ہے؟ وہ اولاد امیر المومنین تھی. اور انہوں نے ہی اسلامی ثقافت کا احیاء کیا، اور یہ اسلامی ثقافت کے احیاء اسی شجرہ طیبہ سے ہوتا آج تک برقرار ہے. یعنی آپ اسلامی تہذیب و تمدن کو اگر آپ ڈھونڈنا چاہیں اصحاب کے ذریعے سے، اصحاب کی کتابوں کے ذریعے سے، آپ معذرت چاہتا ہوں لیکن حقیقت یہی ہے، عائشہ کے ذریعے سے، عمر کی اولاد کے ذریعے سے، عثمان کی اولاد کے ذریعے سے، بنو امیہ کے ذریعے سے، بنو عباس کے ذریعے سے آپ کو اسلامی تہذیب و تمدن ملے گی نہیں، مل سکتی نہیں ہے. کیونکہ ابتدائے یعنی جو اینٹ پہلی رکھی گئی تھی وہی نمبر ایک تو غاصبانہ ہے، نمبر دو آپ اس اہل نہیں ہیں، علم نہیں ہے اس کا، حلم نہیں ہے اس کا، اور دوسرا اللہ کی تدبیر نہیں ہے کہ آپ کے ذریعے اسلامی ثقافت لاگو ہو. اسلامی ثقافت اس کے اہل کے ذریعے سے لاگو ہونی ہے، اور وہ ویسا ہی رہا. آج بھی دیکھ لیجیے، اگر میں سمپل مثال دوں، اگر ایک ملک جس کے پاس اسلامی حکومت آئی ہے جو شیعہ حکومت ہے، آج بھی اس نے اپنا نقصان اٹھا لیا ہے، لیکن اس کے باوجود اس ملک نے استعمار کے مد مقابل کبھی نہیں جھکایا. لیکن آپ کے تمام ممالک سمیت، معذرت کے ساتھ پاکستان سمیت تمام ممالک، یہ تمام کے تمام ممالک جو ہیں وہ استعمار کے سامنے اسی ثقافت کے ذیل میں جو صحابہ کی ثقافت تھی، اسی صحابہ کی طاقت کے ذیل میں، اسی صحابہ کی اطاعت کے ذیل میں استعمار کے آگے جھک جاتے ہیں. یہ ثقافت ہے. اگر یہ امام حسین اور اگر کربلا نہ ہوتی اور اہل بیت نہ ہوتے تو لگتا اسلام جو ہے وہ تو دشمن، یعنی ٹرمپ اور نتنیاہو نے فیصلہ کرنا ہے اسلام کے بارے میں، جس کو امام خمینی نے بہت بتایا. اس ٹائم جیمی کارٹر ہوتا تھا، ان کا جیمی کارٹر اب ہمیں بتائے گا کہ توضیح المسائل ہم نے کیسے لکھنی ہے. تو اسلامی ثقافت کے اہل یہ انبیاء اور انبیاء کی تاثیر سے معصور یہ ثقافتیں ہیں، اور رسول اکرم کے بعد اہل بیت علیہ السلام، اور اہل بیت علیہ السلام کے بعد اہل بیت علیہ السلام کے جانشین جس ثقافت کو لے کے آگے بڑھتے ہیں وہی ثقافت اسلامی ثقافت ہے. چھوٹے موٹے اختلاف کے ساتھ کے جو بالآخر غیر معصوم افراد ہیں جو اس ثقافت کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں. انشاءاللہ اگلے درس سے انشاءاللہ ایک اور عنوان ہے اسلامی ثقافت سے متعلق، وہ بیان کریں گے، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ قرآن کی آیات کو انشاءاللہ شروع کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے پاس 1-2 منٹ ہے، اگر کوئی واجبی سوال ہے